پوچھو مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت بالکل واضح انداز سے امت مسلمہ تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی تعلیمات بعینہ ہی اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابن مسعود، ابن عباس، لاکھوں صحابہ کے درمیان تھا، اسی طرح سے آج بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ تقلید کی دعوت میں اس قدر منہمک اور اس قدر مستغرق ہیں کہ انہیں قرآن و سنت کے واضح دلائل بھی نظر نہیں آتے، یا نظر آتے ہیں تو اغماض برتتے ہیں، اپنی آنکھیں جھپکیاں دلانے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو صاف اور صریح اور واضح ترین بات ہے وہ بات بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا پیروکار بنائے۔ ایک بھائی نے شبہ پیدا کیا ہے اور امیج بنایا ہے کہ غیر مقلدین کے مولانا جوناگڑھی کی فقہ ائمہ اربعہ پر تفسیر ابن کثیر کے ترجمہ میں خیانت کا ثبوت۔ خیانت کون کر رہا ہے؟ ذرا اس عبارت کو پڑھیے، اور میں جانتا ہوں کہ مقلدین میں بہت سے ایسے فضلاء موجود ہیں جو عربی جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب ایک ہی کیٹیگری کے نہیں ہیں، وہ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ عبارت بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہاں ائمہ اربعہ جو بعد میں لوگوں نے بنایا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اندازہ کر سکیں۔ یہ ہمارے سامنے تفسیر ابن کثیر جو دارالسلام للنشر و توزیع الریاض سے چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 12 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر: والغرض انک تطلب تفسیر القرآن منہ فإن لم تجد فمن السنہ وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مهتدين المهديين۔ یہ عبارت یہاں تک آپ دیکھ لیجئے، یہاں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل مراد ہیں، بلکہ یہاں ائمہ، چاروں ائمہ سے مراد چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور انہی کو الائمہ المہتدین المہدیین، یعنی یہ وہ ائمہ ہیں جو ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کے رہنما بھی ہیں، لوگوں کے رہنما بھی ہیں۔ اور مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے
وہ بالکل صحیح کیا ہے. بلا شبہ چاروں خلفاء جو مراد ہیں یہاں پہ، اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ چاروں ائمہ سے مراد چاروں خلفاء ہیں. کون؟ چاروں خلفاء. ہدایت یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. خیانت کون سی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ اس میں جس نے امیج بنایا ہے اس میں ایک خیانت انہوں نے کی ہے. اب خیانت کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے. کل ائمۃ الاربعہ والخلفاء الراشدین، واو کہاں سے لایا؟ یہ پوری مصیبت ایک حرف کی وجہ سے آئی ہے. اور جو طلبہ قسم کے لوگ ہیں میں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واو کا اضافہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اب بتاؤ کہ خیانت کس نے کی ہے؟ خیانت کرنے والا یہ مقلد ہے. مقلد نے بڑی خیانت کی ہے کہ امام ابن کثیر کے اوپر اضافہ کیا ہے، واو کا اضافہ کیا ہے، اور واو کے اضافے کی وجہ سے یہ چاروں ائمہ کی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ امام ابن کثیر مفسر قرآن کا جو مطمح نظر ہے اور جو ان کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی خلفائے راشدین ہیں. اور اس کی واضح ترین دلیل کیا ہے؟ کل ائمۃ الاربعہ الخلفاء الراشدین، الخلفاء الراشدین، والخلفاء الراشدین نہیں ہے. دیوبندیوں نے، مقلدوں نے اور ائمہ کے پجاریوں نے یہاں پر واو کا اضافہ کیا ہے. واو کا اضافہ میں چیلنج کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی بتائے کہ یہاں پر واو کہاں ہے. کل ائمۃ الاربعۃ الخلفاء الراشدین، چاروں خلفائے راشدین جو ائمہ بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. یہ ہے اصل ترجمہ، یہ ہے اصل ترجمہ. انہوں نے واو کا اضافہ کیا ہے. خیانت مقلدوں نے کی ہے. یہ امیج بنانے والا یہ پکا جاہل آدمی ہے. اگر جاہل نہیں ہوتا تو کبھی بھی امام ابن کثیر کے اوپر یہ اضافہ نہیں کرتا جو اس نے واو لگا کر کیا ہے. اور واو لگا کر خیانت اس نے کی ہے اور الزام مولانا جنید گھڑی پہ لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مقلدوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دعوت کو ابو بکر نے عام کیا، جس دعوت کو عمر فاروق نے عام کیا، جس دعوت کو عثمان نے عام کیا، اور جس دعوت کو علی مرتضیٰ نے عام کیا، خلفائے راشدین اور ائمہ مہدیین انہوں نے اسی دعوت کو عام کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی میں چھوڑا تھا. لیکن یہ بعد کے ادوار کے علماء اور محققین کو اپنا امام بنا لیے، اپنا رہنما بنا لیے، اپنا پیشوا بنا لیے، اور ان ائمہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں. ان ائمہ کے اوپر بھی الزام تراشی سے یہ مقلدین نہیں رکتے ہیں. جو بات ائمہ نے نہیں کہی ہے وہ بات اماموں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. کتنے بڑے ظالم ہیں. امام ابن کثیر کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، ان کے کلمات میں اضافہ واو لگا کر کیا ہے، اور یہ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کی کہ مولانا محمد جنید گڑھی نے ترجمہ میں غلطی کی ہے، خیانت کی ہے. خیانت کرنے والے یہ مقلدین ہیں. واو لگا کر کے انہوں نے خیانت کی ہے. آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں، اور اگر کوئی تمہارا علامہ ہے تو ثابت کر کے دکھائے.